رہے ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر، سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ صرف وہ ترغیب ہی دیتے ہیں، بلکہ روایتی طریقوں کے داخل کرنے پر مسلم ہمارے دعوت کے طریقوں میں روایتی طریقے داخل کی جائے، روایتی عادات داخل کی جائے، حالانکہ رواج میں سراسر ظلمت ہے، رواج میں سراسر ظلمت ہے۔ دیکھو سنو، ہماری بات سننا، اللہ اکبر۔ احیاء سنت اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو سنت طبیعت کے مطابق ہو اس پہ عمل کیا جائے، اور جس سنت کو طبیعت اور مزاج نہ چاہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا نام احیاء سنت نہیں ہے۔ رواج سے ڈرنا، اس کا نام احیاء سنت۔ کس سے ڈرے؟ رواج سے ڈرو، رواج سے ڈرنا احیاء سنت۔ کیوں؟ جو رواج سے نہیں ڈرے گا وہ سنتوں سے ڈرے گا، جو رواج سے نہیں ڈرے گا وہ سنتوں سے ڈرے گا۔ علماء نے لکھا ہے رواج کی تائید ہی سنت کی تردید ہے، رواج کی تائید سنت کی تردید ہے۔ جو رواج کی تائید کرے گا وہ سنت کا انکار کر کے رہے گا۔ دیکھو ہماری بات توجہ چاہیے، جو رواج کی تائید کرے گا وہ سنت کی تردید کرے گا۔ رواج سے لڑنا ہی احیاء سنت، رواجی طریقوں کی تائید کرنا سلف کے طریقوں کو مٹانا ہے، رواجی طریقوں کی تائید کرنا سلف کے طریقوں کو مٹانا ہے۔ اس لیے عبادات اور دعوت میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم رواجی طریقے داخل کریں، ہم رواجی عادات میں داخل کریں۔ حضرت فرما رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے استعمال کی وجہ سے رواج کو قوت مل رہی ہے، ہمارے استعمال کی وجہ سے رواج کو قوت مل رہی ہے۔ اپنی دعوت کو، اپنی عبادات کو رواجی عادات سے، رواجی طریقوں سے، رواجی کلمات سے، رواجی بول سے اپنی دعوت کو پاک۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے میں رواجی عادات کا تذکرہ بھی مت کرو، استعمال کرنا بہت دور کی بات۔ ساتھی مشورے بیٹھے رواجی عادات استعمال کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مشورے میں رواجی عادات کا تذکرہ مت کرو، استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنی دعوت کو اور اپنی عبادات کو سنت طریقوں پہ باقی۔ ہاں ضرورت، حاجت، عادت، اس میں گنجائش ہے کہ آپ کی رواجی طریقے استعمال کرے، انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ کیسے استعمال کرے؟ انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عادات میں رواجی طریقوں کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ جیسے شوگر کا مریض شوگر چھوڑ دیتا ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ، کہ بھائی شوگر کا مریض شوگر چھوڑتا ہے نا انتہائی ناگواری کے ساتھ، حالانکہ طبیعت چاہتی ہے میٹھا کھانے، ذرا سا دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے فوراً کھا لیتے۔ ایک صاحب سے کہا گیا کہ ارے بھائی آپ شوگر کا مرض ہے، آپ کیوں شکر استعمال کرتے ہیں؟ شکر سے احتیاط کرنا چاہیے۔ کہنے لگے ہمیں احتیاط سے احتیاط کہ شوگر کا مریض شوگر چھوڑتا ہے انتہائی ناگواری کے ساتھ، اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے شوگر کھانے کی طرف۔ ایسی اپنی ضرورتوں میں سنت طریقوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، انتہائی ناگواری کے ساتھ۔ کیا کریں، ہم کمزور ہیں، اس لیے ہم اپنی ضرورتوں میں بجائے اونٹ کے کار استعمال کرتے ہیں، بجائے گدھے کے مروت سواری استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہماری طبیعت تو حریص ہے اونٹ اور گدھے کی سواری، جو کہ سنت۔ جیسے شوگر کے مریض کی طبیعت حریص ہوتی ہے شکر کھانے، لیکن وہ احتیاط کی وجہ شوگر استعمال نہیں۔ رواجی عادات سے اپنے کام کو بچاؤ اور رواجی طریقوں سے اپنے کام کو بچاؤ۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک رواجی طریقہ ہے ہر آنے والے کو اعزاز دینا، ہر آنے والے کو اعزاز دینا ایک رواجی طریقہ ہے۔ آنے والوں کو ممبر دینا، آنے والوں کو تخت میں بٹھانا، ہر آنے والے کو ممبر اس کے احترام میں ممبر دینا، یہ رواجی طریقہ ہے کہ ہمارے اس کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں تو جو بات سننا، ہمارے اس کام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کام میں جو آئے گا وہ عمومی طریقے سے۔ کیسے آئے گا؟ عمومی طریقے سے محنت کرتے ہوئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ممبر اکرام کی جگہ نہیں، ممبر تعریف قلب کی جگہ نہیں ہے، ممبر اکرام کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ممبر کو لوگوں کے اکرام کا ذریعہ بنایا
کہ یہ منبر پہ بیٹھ کر دعوت سے کھیل کریں، کام سے کھیلیں گے، تو یہ کام کے میدان میں نہیں ہے، کام کے میدان میں نہیں ہے، کام کا مزاج نہیں جانتے ہیں، یہ منبر پہ بیٹھیں گے دعوت سے کھیلیں گے۔ اور اگلی بات سنو، اگر ہم نے منبر کو اکرام کا ذریعہ بنایا، یہ اپنے منبر کے تعارف کو دنیا بنانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہوتا ہے نا رواجی شکلیں، آنے والے بھائی آئیے، تشریف آگے بڑھیے، ٹھیک ہے، ہاں علماء کو آگے بڑھو، یہ تو سنت ہے، علماء کو آگے بڑھانا سنت ہے، مشورے میں علماء آگے آئے، مجلسوں میں علماء آگے بڑھے تو سنت، لیکن دنیاوی حیثیت والوں کو آگے بڑھانا کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ کے اکرام میں منبر آئے، آپ ہمارے مجلس سے کچھ کہیں کہ نہیں، اس کی اجازت۔ میرے دوستوں، میں نے ایک بات عرض کی ہے، بہت تیزی کے ساتھ عبادات میں، دعوت میں رواج داخل ہو رہے، کام کرنے والے سارے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے اپنی عادتوں میں، اپنی عبادات میں، اپنی دعوت میں ہم سب کے سب اتباع سنت کریں۔ دعوت میں اتباع سنت کیا ہے؟ میں سنو بہت، دعوت میں اتباع سنت کیا ہے؟ دعوت میں اتباع سنت یہ ہے کہ کام کے ہر عمل کو اور ہر عمل کے ہر جز کو، دعوت کے ہر عمل کو اور ہر عمل کے ہر جز کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ دعوت میں اتباع سنت، دعوت کا ہر عمل اور ہر عمل کا ہر جز قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتائیں۔ یہ نہیں کہ مرکز سے یہ کہا جائے، یہ بھی کوئی بنیاد نہیں۔ سنو عجیب بات ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، مرکز سے یہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت نے نظام الدین نے کرائے ہے، نظام الدین کی نسبت کیا ہے؟ ایک رائے ہے، یہ مت کہو مرکز سے یوں کہا جا رہا ہے، یہ کہو قرآن حدیث میں یوں، مرکز کی طرف نسبت مت کرو۔ سنو عجیب بات ہے، عملے کی نسبت مرکز کی طرف ہے، عملے کی نسبت مرکز کی طرف ہے، عمل کی نسبت قرآن حدیث کی طرف، عملے کی نسبت مرکز کی طرف، عملے کی نسبت مرکز کی طرف، لیکن عمل کی نسبت قرآن حدیث کی طرف۔ تو ہماری درخواست ہے، توجہ سے بات سنو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ لوگوں سے بولنے کا موقع ملتا ہے، عملے کی نسبت مرکز کی طرف ہے یقیناً، لیکن عمل کی نسبت قرآن حدیث کی طرف ہے۔ آپ قرآن حدیث سے سمجھو، دیکھو فلاں عمل قرآن کی فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں عمل فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں عمل فلاں حدیث سے ثابت ہے، مرکز سے نسبت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکز سے دعوت نہیں ہے، دعوت سے مرکز ہے، مرکز سے دعوت نہیں ہے بلکہ دعوت سے مرکز ہے۔ نظام الدین کے وجود سے دعوت وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ دعوت کے وجود سے نظام الدین وجود میں آئی۔ اجے کچھ سنو تو ہماری بات، مرکز سے دعوت وجود میں نہیں آئی بلکہ دعوت سے مرکز وجود میں آئی۔ پہلے دعوت ہے، مرکز بعد میں، پہلے مرکز نہیں ہے، پہلے کیا ہے؟ دعوت ہے، مرکز بعد میں۔ جی ہاں، اس لیے مرکز کی نسبت مت کرو بلکہ قرآن حدیث کی طرف نسبت کرو۔ حضرت فرمانے لگے اگر تم نے دعوت کے اعمال کو قرآن حدیث سے ثابت کیا تو لوگوں میں مرکز کا اعتماد بڑھ جائے۔ ہاں، نظام الدین والے اپنی باتیں قرآن حدیث سے سمجھا، یہ ہے مرکزیت کو مستحکم بنانا، یہ ہے مرکزیت کا اعتماد بحال رکھنا کہ اپنے کام کے ہر جز کو قرآن حدیث سے ثابت کرو، مرکز کی طرف منسوب مت کرو۔ دوسری بات، کسی کی ذات کی طرف بھی منسوب مت کرو، فلاں صاحب یوں کہہ رہی ہے، فلاں صاحب یوں کہہ رہی ہے۔ سنو، اس کے ذات کی طرف منسوب کرنا دوسروں کے کلام پیش کرنے کی دعوت دے۔ آپ کہو کہ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، لوگ کہیں گے فلاں صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی وہ بھی انسان، یہ بھی انسان۔ آپ کہیں گے حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے فلاں صاحب کیوں کہہ رہے ہیں۔ ذات کی طرف منسوب کرنا، دوسروں کو اپنی باتیں پیش کرنے کی دعوت دینا ہے۔ ذات کی طرف نسبت مت کرو، قرآن حدیث کی طرف نسبت کرو۔ اصل سے سمجھاؤ، کس سے سمجھاؤ؟ اصل سے، قرآن سے، حدیث سے، انبیاء سے، صحابہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ قرآن حدیث کی عملی شرح ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی عملی شرح ہے، صحابہ سے سمجھاؤ، یہ صحابہ کے اعمال ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں یصلح آخر هذه الامه الا ما صلحت به اولها۔ اس امت کے اخیر بعد والے، ہم سب اس امت کے بعد والے، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی ہے، سدھر ہی نہیں سکتے ہیں مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے، صحابہ کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے بعد والوں کی اصلاح ہو۔ اللہ اکبر،
میں آپ سے سچی عرض کروں میں سننا غور سے بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو علماء تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو علماء تھے وہ علماء فرماتے ہیں ہم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام سے مطمئن ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ مولانا نے اپنے کام کو انبیاء اور صحابہ سے لیا. کس سے لیا ہے؟ ہم مطمئن اسی لیے ہوتے کہ مولانا انبیاء اور صحابہ کے علاوہ نیچے کی بات نہیں کرتے. مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم مولانا الیاس صاحب کی اس محنت سے مطمئن اسی لیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے کام کو کہاں ثابت کرتے تھے؟ انبیاء اور صحابہ. نیچے کی بات نہیں کرتے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت جب کوئی بات ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں کام کے کسی مسئلے میں کوئی دشواری پیش آتی تھی, کام کے کسی حصے میں کوئی رہبری حاصل کرنا ہوتی تھی, ہم اوپر دیکھتے تھے نیچے دیکھتے تھے, اوپر دیکھتے تھے نیچے دیکھتے تھے. لوگوں سے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے, اوپر نیچے کیا چیز ہے؟ حضرت فرماتے تھے اوپر نیچے تھے, اوپر دیکھتے تھے انبیاء اور صحابہ نے کیا کہا ہے, اور نیچے دیکھتے تھے باپ بیٹوں نے کیا سمجھا. دیکھیے باپ بیٹے انبیاء اور صحابہ کے آگے نہیں پڑھتے. انبیاء اور صحابہ نے کیا کہا ہے اور باپ بیٹوں نے کیا سمجھا ہے, کیونکہ یہ باپ بیٹے مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انبیاء اور صحابہ سے آگے نہیں پڑھتے تھے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنی ہر بات قرآن حدیث سے ثابت کرو, اپنی ہر بات اصل سے ثابت کرو, اپنی ہر بات اصل کی طرف منسوخ کرو, اپنے کام کے ہر جز کو اصل سے ثابت کر کے سمجھاؤ. کام کے ہر جز کو کس سے ثابت کرو؟ اصل سے ثابت کر کے سمجھاؤ تو امت کو اطمینان ہوگا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, عجیب بات ہے, سننا غور سے بات. اگر یہ مزاج ہمارے ساتھیوں کا بن گیا کہ کام کے ہر جز کو قرآن حدیث سے انبیاء اور صحابہ کے عمل سے ثابت کر کے بتا دیا تو اس سے بڑا کام کی مضبوطی کا کوئی سبب نہیں. اس سے بڑا کام کی مضبوطی کا کوئی سبب نہیں ہے. کام کے استحکام کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کام کرنے والا ہر ساتھی کام کے ہر جز کو براہ راست تو قرآن سے حدیث سے انبیاء اور صحابہ کا عمل ثابت کر. یہ بنیادی بات. پھر سنو عجیب بات ہے, پھر جو اصل کا مخالف ہوگا تو اس کی کوئی پرواہ مت کرو, اس لیے کہ جو اصل کا مخالف ہے وہ قرآن حدیث کا مخالف ہے. جو اصل کا مخالف ہو قرآن حدیث کا مخالف ہے, اور جو قرآن حدیث کا مخالف ہے اللہ اس کا مقابل ہے. جو قرآن حدیث کا مخالف ہے اللہ اس کا مقابل ہے, اللہ اس کے مقابل ہے, اس کی فکر مت کرو. ہم تو ہر بات قرآن کو قرآن سے حدیث سے انبیاء اور صحابہ کا ثابت کریں. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اب تک جو بات میں اس کا کیا مطلب ہے سنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کا کوئی اصول اور کام کی کوئی ہدایت اپنے تجربات کی بنیاد میں بیان نہ کرو. ہمارا تجربہ یہ ہے, ہماری رائے یہ ہے, ہماری یوں سمجھ میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجربات کی بنیاد میں جو اصول بنتے ہیں وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. جو اصول تجربات کی بنیاد پہ بنتے ہیں وہ سب کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. جو اصول تجربات کی بنیاد پہ بنتے ہیں, کام کرنے کا جو طریقہ تجربات کی بنیاد پہ طے کیا جائے گا وہ سب جھوٹا ہوگا, وہ سب سنواتی ہوگا. اور کام کرنے کا جو طریقہ قرآن حدیث سے لیا جائے گا وہ سب سچا ہوگا, سب نورانی ہوگا. یہاں سے ایک بات عرض کروں, ہدایات جتنی دی جا رہی ہے, ہدایات جتنی جا رہی ہے, ان ہدایات پہ استقامت کے لیے اور ان ہدایات سے استفادے کے لیے کام کرنے کا جو طریقہ سمجھایا جا رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, ان ہدایات پر استقامت کے لیے اور ان ہدایات سے استفادے کے لیے اپنے تجربات کا انکار کرنا شرط ہے. اپنے تجربات کا انکار کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے تھے اصحاب الرائے اعداء السنن, تجربات والے سنتوں کے دشمن ہیں. تجربات والے سنتوں کے دشمن ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھی چاہتے ہیں کوئی ایسا ذمہ دار ساتھی ہو جماعت کا, کسی ایسے کی صحبت مل جائے جس کو کام میں بہت تجربہ ہو, جس کو کام میں بہت تجربہ ہو. عمر بن خطاب فرماتے رضی اللہ عنہ تجربات والے سنتوں کے دشمن ہیں. ہدایات پر استقامت کے لیے اور ہدایات سے استفادے کے لیے اپنے تجربات کا انکار کرنا شامل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جنہوں نے اپنے بھائی کے دست کی شکایت کی تھی, آپ نے فرمایا اسقہ یا صدر, اس کو شہد پلاؤ, اس کو شہد پلاؤ. وہ صحابی گئے اور جا کے شہد پلائے. شہد پلانے کے بعد دست میں اضافہ ہو.
شہد پلانے کے بعد دست میں اضافہ ہو گیا. تجربہ یہ ہوگا کہ یہ دوا اس مرض میں نافع نہیں ہے. یہ تجربہ ہوگا. پھر آپ علیہ السلام کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس کو شہد پلایا تھا, اس کا تو دست اور بڑھ گیا. آپ نے کہا اس پہ ہی اصلاً دوبارہ شہد پلاؤ. یہ گئے اور جا کے دوبارہ شہد پلایا. ہدایات کے استقامت کے لیے اور ہدایات سے استفادے کے لیے تجربات کا انکار کرنا شرط. صحابی کو تجربہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ اس دوا کے استعمال کرنے سے دست میں اضافہ ہوگا, بیماری بڑھ گئی, لیکن دوبارہ استعمال کیا ہے. کیوں اپنے تجربات کا انکار کرنا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو حیات الصحابہ میں ذکر کر کے ادب کا عنوان باندھا ہے, باب تکذیب التجربات والمشاہدات. اپنے تجربات کو جھٹلاؤ, جو اپنے تجربات کو نہیں جھٹلائے گا وہ سنتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. جو اپنے تجربات کو نہیں جھٹلائے وہ سنتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. صحابی نے اپنے تجربے کو جھٹلایا اور شہد پلایا. پینے والا پی رہا ہے, پلانے والا پلا رہا ہے, بغیر کسی تردد کے, بغیر شک کسی شک کے. تیسری دفعہ کیسے مطلب آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ سقیت وصلا فما زاد الا استطلاقا. اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا تھا, اس کا مرض اور بڑھ گیا. آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیہ, کہ دیکھو اللہ کی بات سچی ہے, فیہ شفاء للناس, اللہ فرما رہے ہیں, اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ کی بات سچی. دوبارہ جا کے پلا, پھر جا کے پلایا تو اللہ کی شان مرض ختم. سنتوں سے استفادے کے لیے تجربات کا انکار کرنا شرط ہے. اپنے تجربات کا انکار کرو. جو تجربات جتنے اصول تجربات سے بنیں گے وہ سارے اصول جھوٹے ہیں, وہ سارے اصول سنتی ہے, وہ سارے اصول فنا ہونے والے ہیں, اور جتنے اصول قرآن حدیث سے ہیں وہ سب نورانی اور باقی رہنے والے ہیں. جب ہماری بات سننا او بھائی ذرا ایک دوسرے کو اٹھاؤ, سو مت, توجہ سے بات سنو. کام نہ حالات کے تابع ہے اور نہ تجربات کے تابع. کام حالات کے تابع نہیں اور کام تجربات کے تابع نہیں. کیوں؟ حالات وقتی کی جائے اور تجربات کی بنیاد مشاہدات پر. حالات وقتی کی, آج ہے کل نہیں, آج ہے کل نہیں ہے. جس کام کی بنیاد حالات پہ رکھو گے حالات بدلتے رہیں گے, کام بھی بدلتے رہیں گے. ہمارا کام حالات کے تابع نہیں اور ہمارا کام تجربات کے تابع نہیں ہے. کیوں؟ تجربات کی بنیاد مشاہدات پر ہے, مشاہدات بدلتے رہتے ہیں, اس لیے بعد میں آنے والے پہلوں کے تجربات پہ ہنستے رہتے ہیں. بعد میں آنے والے پہلوں کے تجربات پہ ہنستے رہتے ہیں. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ کام نہ حالات کے تابع ہے نہ تجربات کے تابع ہے, کام تو انبیاء اور صحابہ کے تابع ہے, کام قرآن حدیث کے تابع. اس لیے سب سے پہلے درخواست ہمارے سارے مجمع سے یہ بات عرض کرنا ہے, سارا مجمع اپنے پاس فضائل پہ رکھے, دلائل بھی رکھے. کیا رکھے؟ فضائل اور دلائل دونوں اپنے پاس رکھو. فضائل اور دلائل دونوں اپنے پاس رکھو. کیوں؟ فضائل ترغیب کے لیے, دلائل استقامت کے لیے. فضائل ترغیب کے لیے اور دلائل استقامت کے لیے. فضائل ترغیب کے لیے اور دلائل استقامت کے لیے. ایک بات دوستوں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم سب دعوت میں, عبادت میں اور اپنی حاجتوں میں اتباع سنت میں. سنو اور سے بات, سب سے بڑی اتباع سنت یہ ہے, سب سے بڑی اتباع سنت یہ ہے کہ حالات میں اپنے کام پہ جمے رہیں اور حالات میں اپنے کام کو آگے بڑھاتے. یہ سب سے بڑی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت. جتنے شدید حالات اتنا کام میں استقامت, جتنے شدید حالات اتنا کام میں ترقی, جتنا مخالف ماحول اتنا فروغ بڑھاؤ, جتنا مخالف حالات ہو اتنا نقل حرکت بڑھاؤ. کیوں؟ سنو حدیث پر, اللہ تبارک تعالیٰ داعی کے امتحان لیتے ہیں رکاوٹوں کے ذریعے. کس کے ذریعے رکاوٹیں لائیں گے اللہ پاک؟ داعی کے اعمال میں, اس کی محنتوں میں, اس کی قربانیوں میں, اس کے کام میں اللہ پاک رکاوٹیں لائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہماری درخواست ہے جملے پہ غور کرنا, رکاوٹیں اظہار حق کے لیے ہوتی ہے, اظہار حق کے لیے نہیں ہوتی. رکاوٹیں اظہار حق, رکاوٹیں حق کو ظاہر کرتی ہے, حق کو ظاہر نہیں کرتی. رکاوٹیں کس کے لیے؟ اظہار حق کے لیے, اظہار حق کے لیے. رکاوٹیں حق کو ظاہر کرتی ہے, رکاوٹیں حق کو ظاہر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کے ذریعے داعی کے امتحان لیں گے. اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کے ذریعے داعی کے امتحان لیں گے.
ہمارے ساتھی عجیب ہے، اللہ رحم کرے، حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. حالات کا تاثر دو چیزیں پیدا کرے گا. حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالات کا تاثر دو چیزیں پیدا کرے گا. ایک، حالات سے متاثر ہو کر کام چھوڑ دیں. کتنے ساتھی کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے، کتنے ساتھی خود بھی کام نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کو کام کرنے سے روک دیتے. کام مت کرو، کام مت کرو. عجیب بات ہے. حالات میں کام بند کرنا ایسا ہے جیسے کسی مسلمان کو کہنا حالات میں نماز مت پڑھو. کیوں بھائی، اس کی گنجائش ہے؟ کوئی ایسا حالات سکتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کہیں کہ آپ اپنے حالات میں نماز مت پڑھو؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں. حالات میں کام سے روکنا ایسا ہے جیسے حالات میں کسی مسلمان کو نماز سے روکنا. حالات میں جیسے نماز سے نہیں روکا جا سکتا ہے، ایسے حالات میں کام سے نہیں روکا جا سکتا. اگر حالات سے متاثر ہو گئے تو دو نقصان ہوگا. ایک، حالات کا تاثر کام کو چھوڑوا دے گا. دوسری بات سنو، اگر حالات سے متاثر ہو جائے تو بجائے کام کرنے کے سوال کرنے والوں کے جواب کے پیچھے پڑ جائے. ان کے سوالات کے جواب دو، ان کے سوالات کے جواب دو. اس کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں. کام چھوڑے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، سننا. انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات میں دو چیزیں ملتی ہیں. انبیاء کے واقعات دو چیزیں ملتی ہیں، ایک سوالات اور ایک اتہامات. کیا کیا ملتا ہے؟ ایک سوالات اور ایک کیا ملتا ہے؟ اتہامات. تہمتیں لگائی جائیں اور سوالات کی بھرمار ہو. اجی سنو تو صحیح، تہمتیں لگائی جائے گی. اور دوسری اتہامات سوالات کی بھرمار ہوگی اور تہمتیں لگائی جائے گی. ہماری بات سننا، سوالات ہوتے ہی اسی لیے ہیں، سوالات اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ باطل کام کرنے والوں کو کام سے غافل کر دیں. اجی ہماری درخواست ہے، توجہ سے بات سنو، سونے والوں کو بیدار کرو. میں بہت امانت داری کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہے. سوالات کی بھرمار باطل کا بہت بڑا حلوہ ہے کام کرنے والوں کو کام سے غافل کرنے کے لیے. شیطان کا سب سے بڑا حلوہ ہے کہ ان پر اتنے سوالات کیے جاؤ کہ یہ سوالات کے جواب کے فکر مند ہو کر یہ کام سے غافل ہو جائے. انبیاء کے واقعات میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک سوالات کی بھرمار اور دوسرے تہمتوں کی کثرت. تو سنو، عجیب بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ انبیاء کرام کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے، جتنی تہمت ہوتی ہے اللہ پاک اتنا نبی کا تعارف کرا. جتنی تہمتیں اتنا نبی کا تعارف. جتنی تہمتیں ہوتی ہے اتنا نبی کے کام کا تعارف ہوتا ہے. جتنی تہمتیں ہوتی ہے اتنا نبی کا تعارف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے اللہ کا فضل کرم ہے، ان حالات میں جتنا تعارف کام کا ہوا ہے، نظام الدین کا ہوا ہے، ذمہ دار کا ہوا ہے، اتنا تعارف اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں. اتہامات یہ تعارف کا ذریعہ ہے. بلکہ علماء نے عجیب بات کی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، آپ کی خبر، آپ کی شہرت، آپ کی خبر، آپ کی شہرت جتنی مخالفت سے ہوئی ہے اتنی موافقت سے نہیں ہوئی. آپ جیسا خبر جتنے علاقوں میں پھیلی، آپ کی شہرت جتنی مخالفت سے ہوئی ہے اتنی موافقت سے نہیں ہوئی ہے. ساتھی بیچارے ایسے نادان اعتراض کرنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا تو اعتراض کرنے والوں کے جواب دینے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، یا اس سے بڑی نادانی بجائے ان کو مطمئن کرنے کے اپنے ساتھیوں کو پابند کرتے. ساتھی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، یوں مت کہو، یوں مت کہو، یوں مت کہو، بڑا اعتراض کر رہا ہے. ارے عجیب حیرت کی بات ہے، آپ بجائے اس کو مطمئن کرنے کے اپنے ساتھیوں کو پابند کر دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جتنا دنیا کے اندر مشہور ہوئی، آپ کی شہرت جتنا آپ کی مخالفت سے ہوئی ہے اتنی آپ کی موافقت سے نہیں ہوئی ہے. اس لیے جملہ یاد رکھنا، ہم سب عرض کرتے ہیں، نوٹ کر لینا. مخالفت ہمارے یہاں تائید کے اسباب میں سے ہے. مخالفت کس کے اسباب میں سے؟ کہ جہاں مخالفت سمجھ دو کہ اللہ کی جانب سے تائید ہونے والی ہے. مخالفت کس کے اسباب میں سے؟ تائید کی. ہاں، کہ جہاں مخلوق مخالفت کرے خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو، مخلوق مخالفت کر رہی ہے اللہ کی جانب سے تائید ہونے والی. مخالفت ہمارے یہاں
दाई के असबाब में से। अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात सही है, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लदीना कफ़रू फिल बिलाद। नबी जी, ये तो मुशरिकीन और कुफ्फार सारी दुनिया में दौड़े भाग रहे हैं आपकी मुखालफत में, आपकी बदनामी में, अस्तग़फिरुल्लाह, आप पर तोहमतें लगाने में, आपके दीन से, आपके काम से, आपकी जात से लोगों को दूर करने के लिए। इससे धोखा मत खाना। मताउन क़लील, ये जरा सा इनकी मिन्नत क्या है, मामूली सा अल्लाह ने मौका दिया इनको, जरा सा उछल कूद रहे हैं, फिर मावाहुम जहन्नम, सबका ठिकाना जहन्नम। फिक्र मत करो, धोखा मत खाना है। हमारे साथियों का अजीब मिजाज है, सुनो तो सही, हमारे साथियों अजीब, हमारे साथियों का मिजाज ये है, वो खुशनाम होकर काम करना चाहते हैं। कैसे बोलूं, ऐसे काम करो अपने ऊपर कोई कलम नहीं लगना चाहिए, अखबार में आना नहीं चाहिए, ऐसा काम करो। खुश ना होकर काम करना चाहते हैं। हज़रत फरमाते हैं ये काम तो शुरू से बदनाम होकर करने का काम। कैसे बोला, बदनाम होकर करने। नबी पे तोहमतें लगाए थे, नबी जेल में है, अल्लाह अकबर, नबी की जात पे जिना की तोहमत, सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात है। कहाँ नबी और कहाँ जिना जैसी बदकारी, कोई जोड़े। नबी के जात पे जिना की तोहमत, नबी के जात पे चोरी की तोहमत, इसने चोरी की है, इसके भाई ने चोरी की, चोरी की तोहमत, जिना की तोहमत, और नबी जेल में। तोहमतें तो सुनो, तोहमतें तो दाई का तारुफ कराती। सुनो, अजीब बात है, जब ये सख्तियों का जमाना खत्म हुआ, सख्तियों का जमाना जब खत्म हुआ, एक सूबे वाले हजरत के पास निजामुद्दीन, एक सूबे वाले कहने लगे, सुनो तो सही, अगर हम तहदीस बिन नेमा के तौर पे कह रहे हैं, हमारा कोई साथी जेल नहीं गया। कैसे कह रहे हैं, तहदीस बिन नेमा के तौर पे कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई साथी जेल नहीं गया। अल्लाह कह रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कह के कह रहे हैं, हमारे इतने साथी जेल गए। सुनो तो सही, कहाँ है हम है कहाँ? क्या तो तुम तहदीस बिन नेमा के तौर पे कह रहे हैं, हमारा कोई साथी जेल नहीं गया। अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि नबी की सुन्नत अदा हुई, नबी जेल में है, हमारे साथी जेल में। साथियों का मिजाज है, खुश ना होके काम करो, अपने ऊपर कोई दबाव नहीं लगना चाहिए। ये गलत बात है, ये काम जो शुरू से बदनाम होकर करने, इसकी फिक्र मत करो। जितनी तोहमतें होगी उतनी ताईद होगी, जितनी तोहमतें होगी उतना आपका तारुफ होगा। मैंने एक बात अर्ज की है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें हुई, एक इत्तिहामात, एक सवालात। नबी का मिजाज ये है और नबी का तरीका ये है, जितनी तोहमतें लगती है नबी काम में उतना आगे बढ़ जाता, जितनी तोहमतें लगती उतना काम में आगे बढ़। और सुनो, सवालात का हाल सुनना अजीब बात है। सवालात का हाल, नबी का काम यह है, जो सवाल अपने काम से मुताल्लिक ना हो, नबी उसके जवाब की फिक्र करते ही। जो सवाल अपने काम से मुताल्लिक नहीं और जिसका इल्म अल्लाह ने नहीं दिया, उसके पीछे नबी पढ़ते ही नहीं है, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये सवाल का ताल्लुक हमारे काम से नहीं है, हमें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं। अल्लाह जब इल्म देंगे तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह की शान है। कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र से उड़ता चला है, उनका मिस्र से उड़ता चला है बरसों के बाद अल्लाह ने उसका इल्म दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को कनान में कहने लगे, इन्नी लाअजिदु रीह यूसुफा, देखो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशी उनकी खुशबू आ रही है मुझे। कहा तो ये हाल है, उड़ता मिस्र से चला है और क्या फरमा रहे हैं कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। और कहा तो ये हाल है कि बचपन के जमाने में कुएं में है, खबर नहीं हो रही। बचपन के जमाने में गांव के कुएं में है, उसकी खबर नहीं हुई है। और जब इल्म दिया तो इतना बड़ा इल्म दिया, मिस्र से उड़ता चला है और यूसुफ की खुशबू आ रही। अल्लाह का मिजाज है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की सुन्नत है। जिसका इल्म हमारे पास नहीं है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमारे साथियों का अजीब हाल है, साथी ये चाहते हैं फला के सवाल का जवाब दो, फला के सवाल का जवाब दो, फला के सवाल का जवाब दो। जब भी कोई साथी हमसे सवाल करे, कोई तहरीक वाला, कोई तंजीम वाला, कोई सदर, कोई शख्स हो हमसे सवाल करे, सबसे पहले ये देख लो कि इस सवाल का ताल्लुक काम से है
کہ اس سوال کا کام سے تعلق نہیں ہے. جی ہاں، اگر سوال کا تعلق کام سے نہیں ہے تو ایسے ہو جاؤ گویا ہم نے اس کو سنا ہی نہیں. اگر سوال کا تعلق کام سے نہیں ہے تو ایسے ہو جاؤ جیسے اس کو سنا ہی نہیں ہے، بہرے بن جاؤ. ایک تابعی مسلمہ کذاب کے سامنے پکڑ کر ان کو لایا. مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے سامنے پکڑ کے لایا گیا تابعی کو. تو تابعی کہنے لگے کہ میں مسلمہ، میں اللہ کا نبی ہوں. تو اشارہ سنائی نہیں دیتا. اور وہ کہتے محمد صلی اللہ کے نبی ہے. بالکل بالکل نبی برحق ہے، نبی صادق ہے، نبی امین ہے. کیا عجیب کہاں ہے یہ؟ میں کہتا ہوں میں نبی، تو کہتے ہوں سنائی نہیں دیتا. اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی ہاں نبی برحق ہے. عجیب کہاں ہے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو. دوبارہ کہا کہ میں اپنے مسلمان نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. سنائی نہیں دیتا. اچھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی برحق ہے، نبی صادق ہے، نبی امین ہے. کیا عجیب کہاں ہے یہ؟ میں کہتا ہوں کہ نبی محمد نبی ہے کہ بالکل صداقت پر، امانت پر، اور میں نبی ہوں کہ سنتا نہیں ہے. کیسے بناؤ اپنے کام؟ ایک فرق کرو. جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے اس سوال کا تعلق ہمارے کام سے ہے، یہ سوال کا تعلق ہمارے کام سے نہیں. اگر سوال کا تعلق ہمارے کام سے نہیں ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ دیکھو ہماری بات سننا. دو چیزیں ہیں. کام کرنا انسانوں کے ذمہ ہے، جواب دینا فرشتوں کے ذمہ ہے. کام کرنا کس کے ذمہ؟ ہمارے ذمہ. تم کام کرو اور جواب دینا فرشتوں کے ذمہ. جواب دیں گے، فرشتے جواب دے رہے ہیں، اس کی فکر مت کرو. اگر ہم نے جواب میں زبان بولی، فرشتے اپنا جواب دینا بند کر. ہم زبان اللہ یہ فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں. قرآن پڑھو، قرآن. اللہ فرما رہے ہیں لا الہ الا ہوا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اللہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ اپنا وکیل اللہ کو بنائیں. آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی شخص اگر کسی مقدمے میں کسی آدمی کو اپنا وکیل بنائے تو وکیل سب سے پہلے شرط لگاتا ہے دیکھو میں بولوں گا تم زبان مت کھولو. مجھے وکیل بنایا تم زبان مت کھولو. ایسی اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا. کس کو بولو؟ اللہ ہمارے وکیل ہے، ہمیں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کام کرنے انسانوں کے ذمہ اور جواب دینا فرشتوں کے ذمہ. فرشتے جواب دے، ہم جواب نہ دیں. اگر ہم نے جواب دیا فرشتے کا جواب دینا بند ہو جائے. بالکل یہ بات حدیثوں میں. ایک مشرک اور کافر اور اگر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی برا بنا گیا. آپ سنتے رہے. ایک بات اس نے ایسی کہہ دی کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہمارے ساتھی مشورے میں جاتے ہیں نا، دیکھو امیر صاحب ایسی بات اس نے کہی ہے، اس کا جواب دینا بالکل ضروری ہے، یہ تو بالکل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہو. اور صدیق نے دیکھا کہ یہ بات تو ایسی ہے اس کا جواب دینا چاہیے. جیسے وہ صدیق نے زبان کھولی اور وہ جملہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ گئے. اور صدیق حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھ پر تہمتیں لگا رہا تھا، مجھ پر الزامات لگا رہا تھا، آپ بیٹھے سن رہے تھے. اور جب میں نے ایک بات کا جواب دے دیا آپ مجلس سے اٹھ گئے. آپ نے فرمایا جب تک تم چپ تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کر دیا فرشتہ مجلس سے چلا گیا. جب فرشتہ اٹھ گیا تو میں کیوں باقی رہوں؟ سنو تو صحیح، عجیب حیرت کی بات ہے. ساتھی مجلسیں قائم کرتی ہیں سوال جواب کی مجلسوں میں جس سوال کا تعلق کام سے نہیں ہے، سوال جواب کی مجلسوں میں سب سے پہلی نوست ہے ایسے مجلسوں میں فرشتے شریک نہیں ہوتے. یہ پہلی نوست کیا آپ جواب دے رہے ہو؟ فرشتے اس مجلس سے اٹھ جائے. کام کرنا ہمارے ذمہ اور جواب دینا کس کے ذمہ؟ فرشتوں کے ذمہ. پہلے یہ طے کرو کہ جو سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، جو اعتراض ہم پہ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کام سے ہے یا کام سے نہیں ہے. اگر کام سے نہیں ہے ہمیں اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھو میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں، یہ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. یہ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. جس سوال کا تعلق عمل سے ہوتا تھا، ابھی سوال تھوڑا بھی نہیں ہوتا تھا، جواب آسمانوں سے نازل ہوتا تھا. خولہ بنت سالمہ
اپنی کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیہ دے دی، مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح، اس کو زہر ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی میرا شوہر نے مجھ سے یہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ سوال کام سے ہے، ابھی ہڈی بھی نہیں تھی جب السلام تشریف لائے، سورہ مجادلہ نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں حیران ہو گئی، وہ خولہ بنت صالبہ اتنی آہستہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بات نہیں سن سکی، اللہ نے 7 آسمانوں میں اس کی بات سن لی۔ سوال کا تعلق کام سے ہے، فوراً جواب، اور جس سوال کا تعلق کام سے نہیں ہے، سوال کیا گیا ذوالقرنین کون ہے، سوال کیا گیا روح کیا چیز ہے، سوال کیا گیا صالح کام کون ہے، اس کا جواب 1 مہینے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آ رہا ہے، حالانکہ سب حق ہے لیکن جواب کب آ رہا ہے؟ 15 دن کے بعد آ رہا ہے، نہیں 1 مہینے کے بعد آ رہا ہے، کیوں؟ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ایک صاحب نے مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے کہ حضرت مفتی صاحب حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوا اس پر حق پر کون ہے؟ ساتھی سوال کرتے نا، آپ کس کی طرف ہو؟ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کس کو مانتے ہو؟ آپ کے نزدیک حق پر کون ہے؟ پوچھتے نا ایک دوسرے سے۔ مفتی محمود صاحب بنگال سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان میں اختلاف ہوا تو حق پر کون ہے؟ حضرت کہنے کہ بھائی اس کا سوال تجھ سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا، کام کرو اپنا، یہ جواب ہے اس کا، اس کا سوال آپ سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا، اپنا کام کرو، تمہیں کیا کرنا ہے اس سے؟ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون استغفر اللہ، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، آپ کو کیا، آپ کام کرو اپنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس سوال کا تعلق کام سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے اللہ پاک اس کے جواب کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد جواب آیا اور نبی سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی ایسے سوالات کے جواب میں سرسری کام لے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی سے تحقیق مت کرنا، کیا جواب دوں کیا جواب دوں، مشورہ کرتے بیٹھو، ساتھیوں کو جمع کر لو، اجی ایسا سوال ہوا ہے، ارے ہمارا کام سے تعلق ہی نہیں ہے، چھوڑو۔ میرے دوستوں بزرگوں ایک بات سنو، اصل میں حالات میں ڈال کے اللہ تبارک تعالیٰ دائی کے ایمان کا، دائی کے یقین کا اور دائی کی استقامت کا امتحان ہے۔ حالات ڈال کے اللہ تبارک تعالیٰ دائی کے یقین کا اور دائی کی استقامت کے امتحان ہے، اس کو میرے وعدوں پہ یقین کتنا ہے اور اس کو میرے احکام پہ استقامت کتنی ہے۔ اس لیے ہماری ایک بات سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارا مجمع یہ طے کر دیں کوئی بھی حال ہمارے لیے اور کام کے لیے مصر نہیں ہے، یہ طے کر، کوئی حال ہمارے اور کام کے لیے مصر نہیں ہے، بلکہ جتنے شدید حالات ہے اللہ پاک اتنا کام کی حقانیت ظاہر کرے گی، جتنے شدید حالات ہوں گے اللہ پاک اتنا کام کی تائید کرے گی۔ حالات میں کرنا کیا ہے اور بزرگوں سنو تو صحیح، حالات میں کرنا کیا ہے؟ 2 کام کرو، احکام پہ عمل کرو اور انجام پہ نگاہ رکھو۔ کیا کرنا ہے بولو؟ احکام پہ عمل اور انجام پہ نگاہ، کہ مجھے ملنے کیا ملنے والا ہے؟ عجیب بات ہے، کو سنو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جتنی شکایتیں ہیں نا ساتھیوں کے ایک دوسرے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس پر نگاہ ہے، مجھے کیا ملنے والا ہے، اس پر نگاہ نہیں۔ فلاں نے مجھے یوں کہا، فلاں میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس پر نگاہ ہے، لیکن صبر کرنے کے بعد کیا ملنے والا ہے اس پر نگاہ نہیں ہے۔ حالات بالکل نقصان دے دیں گے ان لوگوں کو جن کے احکام پہ عمل ہوگا اور جن کا انجام پہ نگاہ ہوگا۔ حالات ان کو نقصان دیتے ہیں، دیکھو غور سے بات سننا، حالات ان کو نقصان دیتے ہیں جو باتوں کا انکار کرتے ہیں اور احکام میں نسیان رکھتے ہیں، احکام کو بھول جاتے ہیں، باتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو حالات نقصان دیتے ہیں۔ جن کی نگاہ انجام پر ہوتی ہے اور جن کا عمل احکام پر ہوتا ہے ان کو حالات کچھ بھی نقصان نہیں دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کتنے بھی شدید حالات ہو آپ حکموں پہ عمل کرتے تھے، انجام پہ نگاہ رکھتے تھے۔ اتنے شدید حالات مکہ میں، آپ گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، سنو تو صحیح، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، سلام کا جواب دے نہیں سکتے، مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی سے مل جل نہیں سکتے ہیں، کوئی آپ کی تائید کرنے والا نہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ آپ نے حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس
میں نے دیکھ لیا، نہ تم میری حفاظت کر سکتے ہو، نہ تمہارا کوئی اور بھائی دوسرے چچا وہ میری حفاظت کر سکتے ہیں، تو ایسا کرو مجھے عرب کے بڑے قبیلوں کے پاس لے کر چلو، میں ان کو دعوت دوں گا، شاید وہ میری تائید کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، عباس نے کہا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ فلاں قبیلہ آپ نے دعوت انکار کیا، یہ فلاں قبیلہ آپ نے دعوت انکار کیا، یہ فلاں قبیلہ آپ نے دعوت انکار کیا۔ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، بنو بکر ابن وائل ہے تو صحابہ کی روایت ہے، بنو بکر ابن وائل کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ بنو بکر ابن وائل۔ تم لوگ تعداد میں کتنے ہو؟ تعداد کہ نحنو مثلنا کمثل المطر، ہم تو اتنے بے شمار ہے جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں، ایسے بے شمار۔ تو آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ گے، میں دین کا کام کروں گا، یہاں مجھے لوگ کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے نبی ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے جہاں بلانا فارس، ہمارے قریب میں کسرا رہتا ہے، وہ ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے، ہمارا کوئی عذر قبول نہیں کرتا ہے، ہماری کوئی غلطی معاف نہیں کرتا ہے، ہمارے جان مان پہ بہت ظلم کرتا ہے، ہم آپ کو کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ حالات ہے، دعوت دینے کا موقع نہیں، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں، کوئی تائید کرنے والا نہیں، اپنے بھی پڑھائے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ان حالات میں نکاح کہاں ہے؟ انجام پر ہے۔ آپ نے فرمایا بنو بکر ابن وائل سے، او بنو بکر ابن وائل، اگر تم سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کسرا کی عورتیں تمہارے بستروں پہ جمع کر دیں گی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مشرک اور کافر کو۔ ایسے انجام میں نکالا کہ اگر تم سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، تو قبلون اربع مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ دو، اللہ کسرا کی عورتوں کو تمہارے بستروں پہ لائیں گے اور کسرا کے لڑکوں کو تمہارا غلام بنائیں گے۔ حکم پر عمل، انجام پہ نکاح۔ میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں، سنو غور سے بات۔ ہم پر جب تہمتیں لگائی جائے، ہماری جب مخالفت کی جائے، ہمارے خلاف جب اسکیمیں بنائی جائے، ہمارے کام کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ چند چیزوں کا اہتمام کرنے کا۔ غور سے بات سنو، ہماری درخواست ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اہل اتہام یعنی تہمت لگانے والے، اہل اتہام کے لیے اہتمام سے دعائیں کرو۔ کیا کرو؟ اہل اتہام کے لیے اہتمام سے دعائیں کرو، اہل اتہام کے لیے اہتمام سے دعائیں۔ وہ جتنی تہمت لگائے اتنا اس کے لیے دعا کرو، وہ جتنی تہمت لگائے اتنا اس کے لیے دعا کرو، اہل اتہام کے لیے اہتمام سے دعائیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہمت لگانے والوں کے لیے دعا دیتے تھے، اللہم اہد قوما فانہم لا یعلمون، ایسا ان کو ہدایت دے، جانتے نہیں، نادان ہے یہ، جانتے نہیں ہیں۔ جتنا تہمت لگائے اتنا اہتمام کے لیے دعا کرو، اتنا اہتمام کے لیے دعائیں کرو۔ دوسرا کام یاد رکھنا پیارے بھائیوں، جتنے شدید حالات ہے، جتنی مخالفت ہے، جتنے سوالات ہو رہے ہیں، جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان سارے اعتراضات میں اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کرو، دوسروں کی شکایت مت کرو۔ کیا مت کرو؟ دوسروں کی شکایت مت کرو۔ دوسروں کی شکایت اللہ کو پسند نہیں، اپنی کمزوری کی شکایت۔ اے اللہ میں بات نہیں سمجھا سکا، میں صحیح بات نہیں رکھ سکا، میں صحیح بات سمجھا نہیں سکا، میرا انداز اچھا نہیں تھا، میرا اسلوب اچھا نہیں تھا، میری نیت صحیح نہیں تھی، میرا مزاج صحیح نہیں تھا، میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ کو بندوں کی شکایت پسند نہیں ہے، اللہ کو داعی کو اپنی شکایت پسند ہے۔ اللہ کے نبی اپنی شکایت کر رہے، اللہ مشغول کا تحفہ قوتی وقلت حیلتی وہمانی النار۔ اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں آپ سے اپنی بے بسی کی، اپنی کمزوری کی۔ عجیب حیرت کی بات ہے، سنو تو صحیح، نبی کو اپنی شکایت خود کرتے ہیں، نبی اپنی شکایت خود کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، میں بالکل صحیح بولا تھا۔ نادانی کی بات ہے، نبی تو اپنی شکایت کر رہے ہیں اور ساتھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھ سے میں بالکل صحیح تھا، سامنے والے کی غلطی تھی۔ نبی تو اپنی غلطی مان رہے ہیں، اللہ مشغول دے گا تو قوتی، ایسا میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، میں بات سمجھا نہیں سکتا، قلت حیلتی میری تکبیر بہت کم تھی، حوانی الناس میں ہلکا پڑ گیا۔ نبی اپنی کمزوری کی شکایت کر رہے ہیں، ساتھی اپنی غلطی مانتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں۔ کیا پسند ہے؟ عاجزی۔ اے اللہ میں نہیں کر سکا، میں نہیں کر سکا، دعویٰ پسند نہیں۔ دعویٰ تو صحابہ کو کام نہیں دیا، ہمیں کیا کام دے گا؟ دعویٰ نے صحابہ کو کام نہیں دیا، صحابہ کو دعویٰ ہو گیا، حنین کے موقع
موقع پر کہ ہم تو اس سے پہلے تھوڑی سی تعداد میں غالب ہو جاتے تھے، اب تو ہماری تعداد بہت ہے، سب مغلوب۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، نصرت کے اسباب اطاعت ہے، اسباب نہیں۔ نصرت کے اسباب کیا ہے؟ اطاعت۔ نصرت کے اسباب کیا ہے؟ اطاعت، اسباب نہیں ہے۔ دنیا کے اسباب، کثرت، ہتھیار، اموال، حکومتوں کا ساتھ دینا، یہ ہمارے لیے نصرت کے اسباب نہیں ہے۔ اللہ اس کے نبی کے اطاعت، یہ نصرت کے اسباب۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے، اہل اتحام کے لیے اہتمام سے دعائیں کرو۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری کی شکایت کرو اللہ کے سامنے۔ کسی بات عرض کرنا ہے پیارے بھائیوں، جتنے شدید حالات ہو اتنی دعوت نقل حرکت پڑھو۔ دیکھو کبھی یہ مت کہنا کہ یہ موقع گشت کا نہیں، یہ وقت گشت کا نہیں ہے، یہ وقت دعوت دینے کا نہیں ہے، اس وقت دعوت مت دو، اس وقت گشت مت کرو، اس وقت مسجد آباد مت کرو، کبھی یہ مت کہنا۔ جتنے شدید حالات اتنا زیادہ دعوت میں آگے بڑھو، جتنا مخالف ماحول ہے اتنا نقل حرکت کرو، جتنے شدید حالات اتنا دعوت کا اہتمام کرو۔ یوسف علیہ السلام جیل میں، یوسف علیہ السلام جیل میں، تہمت آپ پہ لگی ہوئی ہے، جیل میں ڈالے گئے ہیں، ذلت کا موقع ہے، بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں خواب کی تعبیر، حالانکہ انہوں نے خواب پہلے بیان کیا، ظاہر کے اعتبار سے تعبیر پہلے دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بعد میں دی، دعوت پہلے دی، تعبیر بعد میں دی اور دعوت پہلے دی۔ جی ہاں، دعوت کو مقدم کرو، نقل حرکت میں آگے بڑھو۔ یہ اور چوتھی بات یہ عرض کرنا ہے پیارے بھائیوں، انتقام کا جذبہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انتقام کا جذبہ، کہ ہم سامنے والوں سے بدلہ لینا چاہتے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انتقام کے جذبے سے دوری ہوتی، انتقام کے جذبے سے دنیا ہوگی۔ ہم تو افہام سے کام، کس سے کام لیں؟ سمجھا بجاؤ، بار بار سمجھاؤ۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو بھیج رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے، ان کو سمجھاؤ ہم عمرہ کرنے کے واسطے آئے، ان کو سمجھاؤ ہمارے ایسا مال دھار کا نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ ہم آپ سے قتال کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ نبی ہے، نبی برحق ہے، آپ حق پر ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ حق ہے، بار بار سمجھا رہے ہیں۔ افہام سے کام لینا ہے، انتقام سے کام نہیں لینا۔ کس سے بولو؟ کس سے کام لینا ہے؟ افہام، سمجھا بجھا کے کرو، انتقام سے نہیں۔ دیکھو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام سے کتنا دور رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام سے کتنا دور رہتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر جب ان کو جیل سے نکلنے کے لیے کہا گیا کہ میں نہیں نکلوں گا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں نکلوں گا، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَقُطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، مجھ پر پہلے جو تہمت لگی اس کو صاف کرو، میں نہیں نکلوں گا، پہلے دامن میرا صاف کرو۔ ان عورتوں نے مجھ پر کیوں تہمت لگائے، کیوں ان پہ زنا کی تہمت لگائے، پہلے یہ تہمت صاف کرو، اس سے پہلے میں نکلنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے یہ صاف کرو، یہ الزام دور کرو، اس کے بغیر نکلنے والا نہیں۔ میں اگر ان کی جگہ رہتا، اللہ کے نبی فرمائے، میں اگر ان کی جگہ رہتا تو میں فوراً نکل جاتا، میں کہتا تم نے ڈالا تھا، ٹھیک ہے تم نے نکالا، تمہارا احسان ہے، چلو یہ بھی نہیں پوچھنا مجھے، یہ بھی نہیں پوچھنا ہے مجھے کیوں مجھ پر تہمت لگائے، کیوں مجھ پہ الزام لگایا، میرے تہمت دور کرو، میرا دامن، یہ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ میں کہوں گا تم نے ڈالا تھا، جیل میں چلے گئے، تم نکال رہے ہو، تم پر احسان ہے، تمہارا احسان ہے ہم پر، الحمدللہ، باہر نکلو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقام سے دور رہے، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں انتقام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ افہام ہونا چاہیے۔ تو کہا سے ایک بات، بس اخیر کی بات چلو ختم کرتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اس قسم کے جتنے مواقع ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے صبر کی جانچ کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا کے لیے ہوتے ہیں؟ صبر کی جانچ۔ صبر کتنا ہے تمہارا، صبر کتنا ہے تمہارا؟ اللہ معاف کرے، ہم ایسے نادان نکلے نا، صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے، آخر میں کیا بنتے؟ ایسا بہت ہو گیا، اب تک بولنا بہت پانی اونچا ہو گیا، اب نہیں سنوں گا میں، کہتے ہیں اگر فرماتے جن کا صبر ختم ان کا سفر ختم، وہ کام میں چل نہیں سکے، ان کا صبر ختم ان کا سفر ختم، وہ کام نہیں چل سکے۔
ساتھی کہتے کیا بتاؤ امیر صاحب، ایسے کہتے کیا بتاؤ امیر صاحب، ایسی بات اس نے کہی نا سر بالکل پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، کیا برداشت کرتا۔ اگر کہنے لگے پانی ان کے سر سے اونچا ہوتا ہے جن کو تیرنا نہیں آتا، تیرنے والوں تو سمندر میں تیرے گا، اس کو کیا کیوں جی کہتے پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب تو بولنا پڑے گا کہ پانی ان کے سر سے اونچا، جن کو تیرنا، تیرنے والے کے لیے کیا سمندر پار کر لے گا، یہ مت بولنا بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں کریں گے، اللہ معاف کرے۔ ایسے جملے استعمال کرتے ہمارے ساتھی ٹوپی جیب میں رکھنے میں دیر نہیں لگے، ارے مطلب پانی بوتل ہے، ایسے جملے دیتے ہیں سب بہت ہو گیا، ٹوپی جیب میں لگے گی، سب بتا دوں گا میں کیسا تھا، زمانے جاہلیت، ہاں زمانے جاہلیت واپس آئے گا، سمجھ جائیں گے میں کیسا تھا۔ نبیوں والا کام کر رہے ہیں بداخلاقی کے ساتھ، میرے مستقبلوں اس قسم کے مواقع جو ہوتے ہیں وہ صبر کی جانچ کے لیے کیا کہ رہے بنو، اس کا مجھے ایک بات یاد ہے، اچھا ایک بات ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کا جواب نہیں دیا گیا نا، اب اگر بدلہ نہیں لیا گیا تو کام ضائع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، بدلہ لینا ضروری ہے، جواب دینا ضروری ہے، کام ضائع ہو جائے گا۔ دیکھو ایک بات سنو، کام کا ضائع ہونا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ کام کا محافظ تو اللہ ہے، کام کا محافظ کیا بولو اللہ ہے، یہاں اللہ کے ذات بھی مستغنی ہے، اللہ کا دین بھی مستغنی ہے، اور دین کی محنت بھی مستغنی ہے۔ اس کا ہمیشہ یاد رکھنا، ہم کسی کی تائید کام میں اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بغیر کام نہیں چلے گا، صاف بات، چاہے حکام ہو چاہے علماء، سنو اور سے بات، ہم کسی کی تائید اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی تائید کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی تائید اس لیے چاہتے ہیں کام میں ان کا حصہ رہتا ہے، ورنہ کام تو اللہ کی جانب سے تائید شدہ ہے، کام کیا بولو اللہ کی جانب سے تائید شدہ ہے، کوئی حاکم تائید کرے نہ کرے، کوئی ذمہ دار تائید کرے نہ کرے، کوئی عالم تائید کرے نہ کرے، بتاؤ قرآن کے لیے کسی عالم کی تائید کی ضرورت ہے، دین کے لیے کسی عالم کی تائید کی ضرورت ہے، کہ دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہر ایک کی تائید اس کو نفع پہنچائے گی، کام تو اللہ کی جانب سے تائید شدہ ہے، کام کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تائید اس لیے چاہتے ہیں کہ کام میں آپ کا حصہ ہے، ورنہ کام تو اللہ کی جانب سے تائید شدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں صبر کے ساتھ کام کریں، کیسے کام کریں، صبر کے ساتھ۔ ایک بات سنو، ایک بات اور سنو، کبھی بھی اپنے حالات میں ایسا جملہ کبھی مت کہنا جس سے باطل والوں کو امید ہو جائے، کیا ہو جائے، ہاں ہم ہماری بات پہ غور کریں گے، ہم فلاں عمل نہیں کریں گے، ہاں ہم فلاں کام کریں گے، آپ کے کہنے کے جواب سے ہم جماعتیں باہر نہیں لیں گے، ہم جماعتیں باہر نہیں بھیجیں گے، ہم نشر نہیں کریں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے، کبھی ایسا مت کہنا، یاد رکھو حالات میں کبھی بھی ایسا جملہ مت کہنا جس سے باطل کو امید ہو جائے، ایسا جملہ کبھی مت کہنا، یہ دائی کے بصیرت پہ نہ ہونے کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ سے دعوت کو چھوڑنے کے لیے کہا کہ آپ نے فرمایا لو قضیت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، اگر آسمانی آفاقی سارا نظام میری مخالفت پر آ جائے میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں۔ دائی ویسی بصیرت ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک تو نقل حرکت میں آگے بڑھو، ایک تو نقل حرکت میں آگے بڑھو، نقل حرکت ختم ہو جائے گی، امت میں ارتداد اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ چل دیں گے، دیکھو کیسا ارتداد ہے، کیسی جہالت امت کے اندر۔ ابھی ایک جماعت دوسرے ساتھی مولانا غلام نبی وادی والے جس کے ذمہ دار تھے، 3 ملکوں کا سفر کر کے واپس آئے، حبشہ، جبوتی، صومالیہ، 4 مہینوں کا سفر ایک ملک میں ہوا ہے۔ مفتی زبیر صاحب دلی خیالہ کے رہنے والے کہنے لگے ہم نے پورے حبشہ کا سفر کر کے دیکھ لیا، حبشہ کے اندر سالانہ 10,000 مسلمان مرتد ہوتی، کتنے سالانہ 10,000 مسلمان، ایک ملک کا اوسط بتا 10,000 مسلمان مرتد ہوتے۔ سارے ارتداد کیوں ہے؟ 2 وجہ سے، دیکھو سنو، سارے ارتداد میں 2 وجہ سے۔ ایک وجہ نقل حرکت کم ہو رہی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعتیں استقبال کے علاقوں میں چل رہی، اپنی گلی میں، اپنے حلقوں میں، اپنے محلوں میں، ارتداد کے علاقوں میں نہیں جاتے، ارتداد بڑھتا چلا جائے۔ امریکہ سے ایک جماعت کام کر کے واپس آئی،
22 تاریخ ندیم اس جماعت میں تھے. اس جماعت نے بتایا امریکہ کے ایک علاقے میں 1.25 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے. ایک علاقے کی بات ہے. میں آپ کو کوئی خبر اور کوئی روایتی اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا. جو ہمارے ساتھی وہاں جا کر پورے ملک کے حالات دیکھ کے ان کی بات کر. ایک ملک کے ایک علاقے میں 1.25 لاکھ مسلمان مرتد ہوئے. ایک جماعت کام کر کے واپس آئی نیجر سے. مولانا فرحان صاحب وہ بہار کے رہنے والے کہنا تھا کہ نیجر میں ہماری جماعت نے کام کیا ہے. 2.5 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہے. 2.5 کروڑ مسلمانوں کے درمیان میں پورے ملک میں ایک بھی مدرسہ نہیں. کتنا بڑا 2.5 کروڑ مسلمان پورے ملک میں ایک بھی مدرسہ نہیں. ارتداد عام ہے, جہالت عام ہے. کیا وجہ اس کی؟ ہماری جماعتیں کہاں کام کر رہی ہے؟ ارتداد کے علاقوں کو چھوڑ کر, جہالت کے علاقوں چھوڑ کر ہماری جماعتیں کام کر رہی ہے استقبال کے علاقے میں, نصرت کے علاقے میں, اپنی گلی میں, اپنے محلوں میں. ابھی منگل بدھ کو سیمائی مشورہ ہے تو منگل کی مغرب میں ایک مجلس, اس مجلس کے ذمہ دار مولانا یوسف صاحب کاندھری حضرت نے طے کیا. ہر صوبے والوں کو بٹھا کر پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے صوبے کی کتنی جماعتیں دوسرے صوبے میں ڈالی ہیں. معاہدہ والوں کا نمبر ہے. ایک صاحب نام نہیں لیتا میں, انہوں نے بات سنائی. فوراً مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جماعتیں باہر صوبوں میں نہیں ڈالتی. کہنے لگے حضرت ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا صوبہ بھر لیتے ہیں اور پھر جب ہمارا صوبہ بھر جاتا ہے پھر ہم جماعتیں باہر ڈالتے ہیں. مولانا یوسف صاحب کہنے لگے بالکل نہیں. اب آپ کو اس کا پابند کیا جا رہا ہے یہاں سے کہ آپ پہلے باہر کے جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ پورا کریں گے. جب وہ تقاضے بھر جائیں گے پھر اپنے صوبے میں جمع ڈالیں. یہ ہدایت دی ہے آپ ساری جماعتیں باہر ڈالیں, باہر کے علاقے. جب وہ تقاضے بھر جائیں پھر اپنی جماعتیں ڈالیں. مانا دیکھو کتنا ارتداد ہے. ہریانہ والے کہنے لگے ہمارے صوبے ہریانہ کے اندر ہم ملاقاتیں کر رہے تھے, ہمارے ملاقاتوں کے درمیان میں 3000 ایسے طلبہ ملے جو دینی تعلیم چھوڑ کر مختلف خرافات میں لگے. کتنے بولو؟ ایک مولوی صاحب نے کہا گزارش ابھی سے میں کرتا ہوں. ایک مولوی صاحب نے کہا گزارش میں اللہ نے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے وہاں سے لے کے اب تک اندازہ کتنا سال کا ہوگا؟ 2-2.5 سال. کہنے لگے اللہ معاف کرے 2-2.5 سال کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہوئی. 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں, اور سب مشرکین و کفار کی صحبت میں گئی ہے اور سب نے اپنا ایمان چھوڑا ہے. 2 سال کی ایک ملکوں کی ایک آمد آئی. کیا وجہ ہے؟ ہماری جماعتیں اقتدار کے علاقوں میں جہالت کے علاقوں میں چاہیے. حضرت مولانا صاحب وہاں برکت فرمائے لگے میں پورے ملک کو حکمن یہ کہتا ہوں میں کہ آپ اپنی جماعتوں کا رخ اقتدار کے علاقوں میں رہو گے, جہالت کے علاقوں میں رہو گے. جماعت مشورے میں طے ہونا چاہیے کہ آپ کی جماعت فلاں علاقے میں وہاں ارتداد ہے, وہاں جہالت ہے, وہاں ارتداد ہے. ایسے ارتداد کے علاقوں میں جماعتیں روانہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سب نصیب فرمائے. اب ہمت کر کے سنو. سب سے پہلے وہ حضرات بتاتے کو سنو, سنو بیرون کی تشکیل کیسے کرنا چاہیے. ابھی حضرت نے بات بتائی ہے بیرون کی تشکیل کیسے کرنا چاہیے. حضرت فرمایا لگے کبھی اپنے ممبر سے 50,000 60,000 کی تشکیل مت کر. عجیب ہے حضرت کی بات. 50,000 کوئی خرچ ہے؟ تنزانیہ میں 55 جماعتیں ہمارے کام کر رہی. کتنی جماعتیں؟ اور امریکہ کے علاقے, یورپ کے علاقے میں 20 سال گزر گیا کوئی جماعت نہیں پہنچی. فرانس کے جماعت کام کر کے واپس ہے. فرانس کے جماعت کام کر کے واپس ہے. کہنے لگے فرانس کا ملک عربوں کا سمندر ہے, صحابہ کی اولاد ہے, لیکن جہالت کے عالم ہے کہ ابھی بھی بھول گئے, زبان ہی بھول گئے, جاتے جاتے نہیں. اگر فرمایا جائے کہ تشکیل کرو یوں کہ جن ساتھیوں کا 4 مہینہ 3 مرتبہ لگا ہے ساتھی کہتے ہیں تشکیل مت کرو. ارے اگر فرماتے شرط کے جگہ